بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے ایک تو رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جو مفتی منیب الرحمان کی صدارت میں سربراہی میں جاری ہے، اور آج پاکستانی کافی مخمصے کا بھی شکار رہے کہ وہ عید منانے کے لیے کس کی سنیں، یعنی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کا اور ان کے اعلان کا انتظار کیا جائے، یا پھر وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب کے ٹویٹ کے مطابق کل عید منا لی جائے۔ بہرحال سائنٹیفک طریقوں سے بھی استفادہ کرنا چاہیے بالکل، اور اس سے بھی ہمیں ٹیکنالوجی کی مدد بھی لینی چاہیے، لیکن کیا عید منانے کے لیے چاند کا دیکھنا ضروری نہیں ہے؟ اگر سائنٹیفک طریقے سے یہ کہا جا رہا ہو کہ آج چاند نکل آئے گا، لیکن کسی وجہ سے اگر چاند نہیں نکلتا تو کیا پھر بھی کل عید ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ایک نئی بحث اب چھڑ گئی ہے، اور رویت ہلال کمیٹی اور چودھری فواد جو ہیں، فواد چودھری صاحب، وہ آمنے سامنے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کل عید نہیں ہوتی تو پھر ایک بہت بڑی پریڈکشن جو ہے وہ غلط ثابت ہوگی۔ اب تک فواد چودھری صاحب کی کچھ پریڈکشنز ہیں جو کہ صحیح ہوتی آئی ہیں، لیکن بہرحال ایک بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ اکثر ہمارے یہاں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ جس طرح پشاور یا کے پی کے میں عید کا اعلان کر دیا جاتا ہے، پوپلزئی صاحب ہیں وہ اناؤنس کر دیتے ہیں، عید ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے بھی ایک دن پہلے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے دیگر علاقوں میں عید جو ہے وہ رویت ہلال مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے بعد منائی جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہم آج کل کا جو طیارہ کریش ہوا، پی آئی اے کا طیارہ پی کے 8303 جو کہ 2:37 کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، رن وے سے تقریباً کوئی 30 سیکنڈ کی مسافت پہ تھا۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انجن کی آواز پہلے ہی مدھم ہو گئی تھی، اور قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید انجن سے کچھ پرندے بھی ٹکرائے تھے جن کی وجہ سے انجن فیل ہو گئے تھے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو طیارے کا جو لینڈنگ گیئر تھا، یعنی جو پہیے نکلتے ہیں جس وقت جہاز کے لینڈ ہونے سے پہلے، وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا، یعنی لینڈنگ گیئر چونکہ کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے طیارے کو بار بار چکر کاٹنے پڑ رہے تھے، اور شاید اسی اثنا میں چونکہ کچھ پرندے طیارے کے انجن سے ٹکرائے، جو کہ طیارے کے پروں میں موجود ہوتا ہے، یہ انجن ایئر بس کا یا جیٹ جو جہاز ہوتا ہے اس کا، اور ہمیشہ اتنا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ایک اگر اوسط حجم کا پرندہ ٹکرا جائے جہاز کے انجن سے تو وہ پورا انجن بلاک کر سکتا ہے، اس کو روک سکتا ہے، اس میں خرابی آ سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر پہلے مے ڈے کا سگنل بھی دیا گیا کپتان کی جانب سے، اور جس وقت لینڈنگ کے لیے کہا جا رہا تھا کپتان کو، اور کپتان نے ٹرن بنا کے اور دوبارہ آنے کے لیے کہا، اس وقت جواب میں کپتان کا یہ کہنا تھا کہ مے ڈے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جہاز میں کوئی خرابی ہو جائے اور مدد کی ضرورت ہو تو اس وقت مے ڈے کا سگنل دے دیا جاتا ہے، اور یہ لاسٹ سگنل کہلاتا ہے، یعنی بالکل آخری سگنل جس وقت جہاز آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے یا پائلٹ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اب جہاز کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، تو پھر مے ڈے کا سگنل دے دیا جاتا ہے۔ اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ مے ڈے کا سگنل دینے کے بعد کوئی جہاز پراپرلی لینڈ کر سکا ہو یا اس میں لوگ بچ سکے ہوں۔ اور ایک اور معجزہ جو کل دیکھنے میں آیا، یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ جہاز میں جو مسافر تھے تقریباً یعنی 97 مسافر جو تھے عملے سمیت وہ اس میں تھے، اور جس میں سے 2 مسافر جو ہیں وہ زندہ بچ گئے معجزانہ طور پہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کی زندگی رکھی ہوئی تھی، اور ان 2 لوگوں کو یعنی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، جس میں سے ایک کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی روشنی کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف وہاں پر گئے، جو محمد زبیر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ باقاعدہ اسی طرف روشنی کی طرف گئے، اور پھر وہاں سے جب باہر نکلے تو پھر طیارے کے پر کے اوپر سے، ونگز کے اوپر سے چلتے ہوئے پھر انہوں نے ایک چھلانگ لگائی اور چھت پہ آگے گرے۔ اسی طرح جو یعنی دوسرے شخص ہیں جو کہ بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آ کے یعنی زمین پہ گرنے کے بجائے گاڑی کی چھت پہ گرے، جس کی وجہ سے شاید ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ دیگر یعنی یہ جو 2 لوگ تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ جہاز کے کریش ہونے کا کسی کو اندازہ نہیں تھا، یعنی پہلے سے جہاز میں کوئی کسی قسم کا پینک نہیں مچا ہوا تھا، بلکہ جہاز میں لینڈنگ کے لیے باقاعدہ جو سگنلز ہوتے ہیں یا جس طریقے سے احکامات دیے جاتے ہیں، تو کرو کو لینڈنگ کے لیے احکامات دے دیے گئے تھے،
لیکن شاید طیارے کا اچانک سے انجن فیل ہوا اور انجن فیل ہونے کی وجہ سے طیارے کی جو ہائٹ ہے یا جو اونچائی ہے اس میں ایک دم سے پروان جو جس طرح پرواز کر رہا تھا اس میں اچانک سے کمی آئی، جس کے بعد طیارہ جو ہے وہ ماڈل کالونی کے علاقے جناح گارڈن کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ بہرحال ناظرین، مختلف سیاسی جماعتوں اور حکومت کے اراکین نے جائے وقوع کا وزٹ بھی کیا اور ہسپتالوں کا بھی وزٹ کیا، خاص طور پہ جو لوگ بچ گئے ہیں 2 اشخاص ان کی بھی عیادت کی گئی، اور اللہ کا کرم ہے کہ دونوں جو اشخاص ہیں وہ خطرے سے باہر کہے جا رہے ہیں، یعنی اب ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں اور ہو سکتا ہے انہیں ڈسچارج بھی کر دیا جائے۔ بہرحال ناظرین، دونوں موضوعات پہ بات کریں گے، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کا یہ پروگرام خبر کی خبر، جس میں آج ہم بات کر رہے ہیں طیارے کریش کے حوالے سے اور عید کے چاند پہ کیا حکمت عملی اختیار کی جائے یا کس کی بات مانی جائے، اس حوالے سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آن لائن اس وقت آفتاب صدیقی صاحب، جو کہ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں۔ السلام علیکم آفتاب صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں۔ وعلیکم السلام۔ آفتاب بھائی، سب سے پہلے تو ایک بڑا افسوسناک واقعہ کل پیش آیا کراچی میں آبادی پر، یعنی ماڈل کالونی میں جناح گارڈن کے نزدیک ایک جہاز گر گیا جس میں مسافر سوار تھے اور آبادی پہ بھی نقصان پہنچا۔ سر کیا کہتے ہیں، غفلت ہے یا کیا ہے؟ متضاد بیانات آ رہے ہیں سر، یعنی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیکنگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لوگوں کے کم ہونے کی وجہ سے جہاز کی صحیح چیکنگ نہیں ہو پائی، دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تمام ایس او پیز پورے کر لیے گئے تھے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اس لیے جہاز گر گیا۔ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ اچھا ڈاکٹر دیکھیں، اس لاہور کراچی فلائٹ سے پہلے جو 302 فلائٹ تھی، اس سے پہلے اس جہاز نے 8 فلائٹس کی ہیں اور یہ مسقط سے آ رہا تھا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں، چاہے وہ انجینئرنگ کے اور سیفٹی کے، وہ اس میں کوئی کمپرومائز کیا جائے۔ اگر کمپرومائز ہوتا تو 8 فلائٹس ہو نہیں سکتی تھی۔ ایک دوسرا یہ کہ ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ کوئی بھی کمنٹس کرنا، میں اور آپ تو صرف تجزیہ کر سکتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے، ہماری ایکسپرٹیز تو ایویشن میں نہیں ہے، مگر لگتا بظاہر یہی ہے کہ دونوں میں سے کچھ غفلت بھی لگتی ہے جو ابھی چل رہا ہے معاملات کے۔ بیلی لینڈنگ کرنے کی کوشش کی اور اس میں دونوں انجن جو ہے رن وے سے ٹچ کیے ہیں، جو کہ کل تک کی یہ رپورٹ نہیں تھی، آج کی ہے، اور اس کے بعد وہ پھر ٹیک آف کر لیا، گو اراؤنڈ کیا اور پھر وہ اسے اسٹیبل نہیں کر پائے۔ تو بہتر ہے کہ ہمیں کیا سرائیوں سے بہتر ہے کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا رپورٹ آنے دیجیے، وہ رپورٹ انشاءاللہ 1 مہینے میں آ جائے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری حکومت میں تو چاہے وہ شوگر سے ریلیٹڈ رپورٹس ہوں یا آئی پی پیز کی ہوں، تمام رپورٹس عوام کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اور اسی طرح یہ رپورٹ ہے کہ آج منسٹر جو آئے تھے ایویشن کے، منسٹر غلام سرور خان صاحب بھی آئے تھے، گورنر صاحب بھی تھے، میں خود تھا، اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم تھے، خرم شیخ زمان تھے، ہم MNAs MP سب مل کے اس علاقے میں کل بھی کے پہنچ گئے تھے ہم ٹائم پہ، ہم وہاں پہ ریسکیو میں ہم نے ہیلپ کی تھی اور آج بھی ہم وہاں پہ موجود تھے۔ اہل خانہ سے ملے ہیں اور جن کے پیارے شہید ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ جن گھروں پہ یہ جہاز گرا ہے ان گھروں والوں سے بھی ملے ہیں، انہیں بھی ایئرپورٹ ہوٹل اور قصر ناز میں ٹھہرایا گیا ہے، اور ان کو گورنر صاحب نے اور منسٹر ایویشن غلام سرور خان صاحب نے یہ ایشورنس دی ہے کہ آپ کے گھروں کی مرمت اور بالکل اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا، اس کے سروے سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے پیارے شہید ہوئے ہیں ان فیملیز کے لیے امیڈیٹلی ایویشن جو ہے 10 لاکھ روپے، جو کہ نارملی 5 لاکھ تھے، تو اگر پرائم منسٹر نے اس کو ڈبل کر دیا 10 لاکھ روپے کل سے دینے شروع کر دیے جائیں گے تاکہ تدفین وغیرہ اس مختلف چیزوں میں استعمال ہو سکیں۔ اور اس کے بعد 50 لاکھ کا اور نمبر ہے جو انشورنس کمپنی کے تھرو ہوتا ہے، جس کے PI نے اپنی انشورنس کرائی ہوئی اپنے لوگوں کی، تو وہ 50 لاکھ الگ سے مطلب دیا جائے گا۔ تو اچھا آفتاب صاحب، یہ 50 لاکھ کی جو فگر ہے ابھی بھی وہی ہے، کیونکہ جو بھوجا ایئر اور ایئر بلو کا جو حادثہ ہوا تھا اس میں بھی 50 لاکھ روپے دیے گئے تھے، تو اب 10 سال کے بعد
ہاں یہ دیکھیں کہ اسٹینڈرڈ انشورنس پالیسیز ہوتی ہیں، ان پالیسیز کے حساب سے دیا جاتا ہے. 50 لاکھ تو انشورنس سے ہوں گے اور 10 لاکھ ایویشن اپنے پاس سے دے رہی ہے. تو آج ہم گئے تھے فلانی صاحب کے یہاں بھی گئے تھے، آپ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں انصار صاحب کی ڈیتھ ہوئی، ان کی فیملی کے یہاں بھی گئے، پھر غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوا. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بعد نا دل روتا ہے کہ پہلے ہم اس کورونا کے کرائسس سے گزر رہے تھے، پوری قوم غم زدہ تھی، اور مزید اب عید سے 2 دن پہلے یہ ایک اور غم آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت عطا فرمائے. اور قوموں کی زندگیوں میں یہ چیزیں آتی ہیں، انسان کی جو لائف ہے ہمیشہ اسٹرگل کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اسی طرح یہ جہاز کو گرنا تھا، مگر اس کے تمام جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اگر کوئی کہیں لیپسز ہوئے ہیں کسی بھی جگہ پہ تو اس کو وہ قرار واقعی سزا ملے گی انشاءاللہ. اچھا آفتاب صاحب، یہ جو ایئر کنٹرول ٹاور پہ جو بات چیت ہوئی اس کا لیک ہو جانا اور اس چیز کا چھپانا کہ جہاز پہلے آیا اور اس نے لینڈ کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد ایک دم سے ٹیک آف کیا، یہ تو سر جو زندہ بچ جانے والے معجزانہ طور پہ جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے نا. انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے جہاز کو مطلب لینڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پھر لاسٹ مومنٹ پہ جہاز نے دوبارہ ٹیک آف کر لیا. تو سر یہ جو چیزیں چھپائی گئیں، کیا اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا جائے گا؟ اور میرا یہ خیال ہے کہ نہ چھپانے کی بات تھی، نہ وہ جو ریکارڈنگ ایئر ٹریفک کنٹرولر سے نکلی ہے وہ نکلنی چاہیے تھی. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا جو کنورسیشن ہوتی ہے ایئر ٹریفک کنٹرولر کی یا ایویشن کی پائلٹ کے ساتھ، وہ امیڈیٹلی طیارہ گرتے ہی 2 منٹ بعد وہ 5 منٹ بعد وہ آگے تھی. سر اس پہ کوئی انکوائری کی جا رہی ہے کہ کیسے لیک ہو گئی؟ سر ہم نے بھی یہ کہا ہے، میں نے خود پرسنلی کہا ہے کہ یہ کیسے لیک ہو گئی. یہ ایک سیکرٹ چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر تماشا بنا ہوا ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جس وقت جہاز گرا تو ایک افراتفری تھی، کوئی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کس طرح کرنا ہے. مگر الحمدللہ میں بڑی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ پاک آرمی کو، 5 کورٹ کو، پاکستان رینجرز کو، اور جو چھیپا اور ایزی کے جو رضاکار تھے، اور اس طرح پی ٹی آئی کے جو رضاکار MNM وہاں پہ امیڈیٹلی پہنچے اور انہوں نے زبردست کام کیا، خاص طور سے پاک آرمی اور رینجرز نے جس طرح وہاں ریسکیو کیا ہے. الحمدللہ آج صبح تک تمام ڈیڈ باڈیز نکل چکی تھی. اب وہ وہاں پہ وہ ایریا صاف ہونے جا رہا ہے. تو یہ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں لیک ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. اور چھپانے والی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ آج کے دور میں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. نہیں سر، لیکن جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے سر سول ایویشن کی جانب سے، باقاعدہ ابتدائی رپورٹ کو ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا ہے، اس میں کہیں لینڈ کرنے کا یا دوبارہ ٹیک آف کرنے کا ذکر نہیں کیا گیا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پرندے ٹکرائے ہیں جہاز کے انجن سے. ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ پرندے ٹکرائے ہیں. میں خود بھی کل وہاں پہ تھا، پھر مختلف شوز میں بھی گیا. سر یہ رپورٹ، انیشل رپورٹ جو سبمٹ کی گئی ہے سول ایویشن کو، سر اس میں باقاعدہ یہ مینشن ہے. میری نظر سے نہیں گزری. اگر کوئی ایسی ہے تو وہ انیشل رپورٹ دے نہیں سکتا کوئی بھی. کل بھی CEO اور چیئرمین PI بار بار یہ کہتے رہے کہ میں اس وقت کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا جب تک کہ ڈیٹیل نہ آ جائے. دیکھیں ایک ہوتا، آپ بھی اس بات کو سمجھیں، جس وقت کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو لوگ فوراً پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، میڈیا بھی، ہر آدمی. اور جبکہ کوئی ایک دوسرے سے ڈسکشن نہیں ہو رہی ہوتی، لوگوں کو پتہ نہیں ہو رہا ہوتا، اور غیر ارادی طور پہ کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں. تو بہتر تو یہ ہے کہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. ہاں آج کے دن یہ ذات سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پہلی لینڈنگ ہوئی ہے. اس لینڈنگ میں بھی جو نا پہلے لیفٹ کا انجن ٹکرا ہے، پھر رائٹ کا 7,500 فٹ تک، اور پھر اس نے ٹیک آف کیا ہے. اگر یہ چیز ہوئی ہے تو obviously اس میں پائلٹ کا ایشو وہ آ جاتی ہے، ایکسپرٹیز آ جاتی ہیں کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز سے وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں سب کو جو نا کسی کنکلوژن پہ پہنچنے سے پہلے ویٹ کرنا چاہیے ہمیں، اور اس کا صحیح انویسٹیگیشن ہو. اور یہ تو بالکل آپ لوگوں کو بھی یقین ہے، ہمیں بھی ہے کہ انویسٹیگیشن صحیح ہوگی. آج جو میں نے باڈی لینگویج دیکھی CEO، چیئرمین PIA کی، اپنے منسٹر کی، گورنر صاحب کی، سب کا یہ کنسنسس تھا کہ صحیح رپورٹ عوام کے سامنے، کیونکہ ہم عوامی نمائندے ہیں، عوام کے سامنے صحیح. اچھا سر، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. سر چاند یعنی عید کا جو منانے کا جو حساب ہوتا ہے یا روزوں کے اختتام کا جو معاملہ ہوتا ہے سر، وہ چاند کے نظر آنے پہ ہوتا ہے. تو کیا وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایسی دوربین یا ایسی آنکھیں رکھتی ہے کہ وہ پہلے سے چاند دیکھ کے یہ بتا سکے کہ عید کب منائی جائے گی؟ دیکھیں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے. آج فواد چودھری صاحب نے بہت ڈیٹیل میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ
چاند کے 29 دن کے بعد جو ہے وہ اس میں کس طرح نظر آتا ہے, کتنے ٹائم کے لیے نظر آتا ہے. اب دیکھیں یہ تو ہم سائنس کے حساب سے اگر دیکھیں تو سائنس نے اس لیول پہ کہہ رہے, مگر میرا ابھی بھی اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ دونوں منسٹریز کو بیٹھ کے اپنا یہ مسئلے کو ریزالو کرنا چاہیے تھا. اور آئندہ سر لیکن ویسے عید کا جو منانا ہے یا چاند کی جو رویت ہے, یہ کیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈومین میں آتی ہے یا نہیں آتی سر؟ دیکھیں بات یہ نہیں کہ ڈومین میں آتی نہیں آتی, مگر اب اس وقت سائنس نے اتنی ترقی کی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے بالکل بتا سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی شاید فواد چودھری صاحب جب سے یہ منسٹر بنے انہوں نے جب جو بھی چیزیں بتائی ہیں ویسے ہی ہوا ہے. اور ساری دنیا میں بھی اب یہ اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ ہمیں رویت لال کمیٹی کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کرنا چاہیے. فیصلہ ایک ہونا چاہیے ریاست کی طرف سے تاکہ کنفیوژن ختم ہو. اچھا آفتاب صاحب یہاں یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے, جیسے اگر مطلع ابرآلود ہوتا ہے اور چاند چاہے افق پہ موجود بھی ہو لیکن اس خطے میں نظر نہ آ رہا ہو, تب بھی رویت نہیں مانی جاتی جب تک کہ چاند کو آنکھوں سے دیکھا نہ جائے سر؟ دیکھیں یہ طریقہ کار تو یہی ہے, ٹریڈیشن تو یہی ہے کہ آنکھوں سے نہ دیکھا جب تک نہ دیکھا جائے. اب تو دیکھیں ترقی اتنی ہو گئی ہے, دوربینیں سے ٹائپ کی آ گئی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں جو ہے نا سائنس اینڈ وفاقی مذہبی امور کو بیٹھ کے اس کو ریزالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آفتاب صدیقی صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر نیشنل اسمبلی, ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کا یہ پروگرام خبر کی خبر, جس میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم آج بات کر رہے ہیں ایک تو پی آئی اے کے طیارہ جو کہ کریش ہوا ماڈل کالونی میں گر کے, اس کے علاوہ رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس بھی جاری ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جناب اظہار الحسن صاحب. السلام علیکم اظہار بھائی, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں. اظہار بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو طیارہ کریش اور بہت سارے حقائق چھپائے گئے سر, جس طرح طیارے کی لینڈنگ کی کوشش کرنا اور کریش لینڈنگ یعنی بیلی لینڈنگ کرنے کی کوشش میں انجنز کو نقصان پہنچنا, اور پھر کاکپٹ کی جو یعنی کمیونیکیشن ہوتی ہے ایئر کنٹرول ٹاور سے وہ ریلیز ہو جانا سر, یعنی حادثہ ہونے کے چند منٹوں بعد ہی وہ جو کمیونیکیشن تھی وہ بھی میڈیا پہ آ گئی. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس حادثے میں تمام ہمارے عزیز ترین بہن بھائی بزرگ ان کی شہادت پر بہت ہی افسوس اور بہت ہی دکھ کا اظہار کرتے ہیں. جب پاکستان کی جانب سے خصوصی طور پر اس میں ہمارے دوست انصار نقیب صاحب بھی اس بدقسمت طیارے میں سوار تھے, اور اسی طریقے سے بہت سارے کراچی کے شہری ہمارے بہن بھائی اس طیارے میں لقمہ اجل بنے. میں ان تمام کے گھر والوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور یہ دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے اور ان کو اعلی مقام عطا فرمائے. آمین. گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے. آمین. جہاں تک دیکھیں صورتحال ہے, میں میرا نقطۂ نگاہ ذرا ڈفرینٹ ہے. جب کبھی بھی کوئی مصیبت یا افساد آتی ہے تو سب سے پہلے جو فیز ہوتا ہے وہ اس مصیبت یا افساد سے بچنے کے طریقہ کار یا بچاؤ کا طریقہ کار اس پہ غور کرنا ہوتا ہے. یعنی کہیں اگر کوئی معاملہ, کوئی ایسی مہلک, کوئی ایسا اٹیک یا کوئی ایسی چیز ہے تو ہمیں پہلے جو پہلا فیز ہے ہمارا وہ ہے ریسکیو کا فیز. ریسکیو فیز پہ پوری قوم کی توجہ ہونی چاہیے. جب آپ ریسکیو کر لیتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر اس کے بعد اب اپنے آپ کو اسمبل کریں, پھر سوچیں گے کیا ہے. لیکن میں تھوڑا سا یہاں افسوس کا اظہار کروں گا کہ ابھی ریسکیو ہوا نہیں ہے, قوم صدمے سے باہر نہیں آئی ہے, ابھی بہت ساری لاشوں کی شناخت نہیں ہوئی ہے, بہت سارے پیارے ابھی اپنے جو مسافر ہیں جو جہاز میں ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور اب ریسکیو کے عمل میں پوری قوم کو یکجا ہونا چاہیے, لیکن ابھی اس کے بعد سے ہی مختلف کنٹروورسیز اسٹارٹ ہو گئی ہیں. ابھی کوئی تحقیقاتی کمیشن نہیں بنا, کوئی آفیشیل کمیٹی رپورٹ نہیں سبمٹ ہوئی, کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا. تو میرا خیال ہے کہ یہ قبل از وقت پائلٹ کی گفتگو, کاکپٹ کی گفتگو, مسافروں کے میسیجز یا ایویشن کے مختلف تجربے کار تجزیہ نگار آ کر جو اپنی رائے دے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے.
کیونکہ بحث کے بہت سے نکات ایسے ہیں جس میں پائلٹ کی بھی تو فیملیز ہیں، جو کرو ہے ان کی بھی فیملی ہے، انسانی غلطی کہیں بھی ہوئی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک کوئی مستند رپورٹ نہ ہے میں اس پہ بات کرنے سے قاصر ہوں۔ جی، تو اظہار بھائی یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب امداد کا اعلان تو کیا گیا ہے کہ 10 لاکھ روپے جو ہیں وہ تمام جو جاں بحق افراد ہیں ان کے لواحقین کو دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جو انشورنس کی رقم ہے وہ دی جائے گی، لیکن سر اس تمام ادائیگی میں بعض دفعہ سالوں لگ جاتے ہیں، جس طرح بھوجا ایئر کا جو حادثہ ہوا تھا اس کے لیے بھی جو لواحقین تھے انہوں نے باقاعدہ کورٹس میں کیسز کیے، اب وہ سالوں کیسز چلتے رہے اور اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوا اور پھر لواحقین کو یہ رقم ملی۔ سر اب عید منانے لوگ آ رہے تھے اور لقمہ اجل بن جاتے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں موت برحق ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں انسانی غلطی کا خارج امکان نہیں ہے، تو حکومتوں کو کمپنسیٹ صرف یہ نہیں کرنا کہ غلطی ہوئی ہے، بلکہ اس لیے بھی کرنا ہے کہ یہ پاکستان کے شہری تھے اور ان کا جو نقصان ہے وہ پورے ملک کا نقصان ہے، اور یہ ایک سانحہ ہے، قومی سانحہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو امداد کی رقم ہے اس سے جو گزر گیا ہے، جو آپ کا پیارا بچھڑ گیا وہ تو واپس نہیں آئے گا، لیکن یہ حکومت کی طرف سے داد رسی کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ رقم ناکافی ہے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اور دوسرا بالکل لوگ عدالتوں کے چکر لگائیں گے، اس کے بعد لوگ حکومتوں کے، یہ پروسیجر ہے، ہماری بیوروکریسی بے رحم بیوروکریسی ہے، ہمارا طریقہ کار بہت بے رحم ہے، اور یقیناً جو لوگ اس چیز کی ذمہ داری لیں گے ان کے اوپر یہاں پہ بھی اور رمضان المبارک میں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو شفاف طریقے سے کریں، لیکن اگر لوگ عدالت جائیں گے تو یقیناً بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہوگی حکومتوں کے لیے، اور لیکن اگر جائیں گے تو پھر ظاہر ہے ہم سب بھی سیاسی جماعتیں اور تمام جتنے بھی انسانیت ہے اس وقت پاکستان میں اس قومی خانے پر ہم لوگوں کے ساتھ بالکل برحق ہے اور کھڑے ہوں۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے دعویٰ کر دیا کہ جی وہ عید جو ہے وہ یعنی چاند نظر آ جائے گا اور عید کل پاکستان میں بھی اور پورے عالم اسلام میں منائی جائے گی۔ دوسری جانب مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ چاند دیکھیں گے، نظر آ گیا تو بتا دیا جائے گا، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں، ہم بتائیں گے۔ سر کیا کہتے ہیں، کیا جو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کو چاند نظر آنے یا نہ نظر آنے کا فیصلہ کرنا چاہیے یا مرکزی رویت ہلال کمیٹی پہ چھوڑ دینا چاہیے، کہ اگر شہادتیں موصول ہوتی ہیں چاند نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک اور روزہ رکھ لیا جائے گا؟ دیکھیں ماضی میں بھی بہت ساری ایسی طریقہ کار ہیں جس میں ہم سائنس کی مدد سے ہم اپنے مذہب کو اور زیادہ اس میں ہم آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اذان کسی زمانے میں مائک پہ نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن مساجد میں ایسا طریقہ کار ضرور ہوتا تھا کہ وہ اذان دور تک محرابوں کے ذریعے پہنچے، لیکن جب آپ کے پاس مائک آ گیا، اسپیکر آ گئے، تو آپ نے اذان کے لیے مائک اور اسپیکرز کا سہارا لیا تاکہ دور افتاد علاقوں میں بھی پتہ ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ زہر کا وقت کب ہے، عصر کا وقت کب ہے، مغرب کا وقت کب ہے۔ جب گھڑی نہیں تھی تب بھی تو یہ وقت ہم پہچان لیا کرتے تھے اور مسلمان نماز کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ تو ٹیکنالوجی کی بات فواد چودھری صاحب کی میں کافی حد تک اس لیے متفق ہوں کہ تمام جدید ٹیکنالوجی کے لیے بھی انسان کو ہی سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگر اس ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی آپ نے چاند کو اور چاند کے شواہد حاصل کرنے ہیں تو ایک انسان ہی اس کو انڈورس کرے گا۔ تو رویت ہلال کمیٹی کا بھی یہاں پہ جو خاص طور پہ کردار ہے وہ بھی مائنس نہیں ہوتا، اور ٹیکنالوجی کا جو اثر ہے وہ بھی مؤثر طریقے سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کانسپریسی اور بلا وجہ کا جھگڑا اور بیان بازی بلا وجہ کی میں سمجھتا ہوں نامناسب ہے۔ تمام جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے، بلکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت کے ذریعے رویت ہلال کمیٹی کو بیٹھ کر دونوں کو مشترکہ طور پر اس میں لائے عمل بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے اظہار بھائی، بس ایک آخری ون لائنر یہ جاننا چاہوں گا کہ بات اس ٹیکنالوجی کے استعمال کی اپنی جگہ، لیکن کیا پہلے سے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ کل عید منا لی جائے گی؟ ابھی تو چاند دیکھا ہی نہیں گیا نا سر، مغرب ہوئی نہیں، افق پہ چاند آیا نہیں، اور آپ پہلے سے ہی اگر یہ اعلان کر دیں کہ نہیں کل عید ہوگی۔
دیکھیں پھر کوئی بات ہے کہ اس میں ہمارے علماء کا جو اس میں فتویٰ ہے وہ کیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کیلکولیشن تو کر سکتے ہیں، اور کیلکولیشن یوزلی 90% ٹھیک ہوتی ہے. آپ دیکھیں موسم کی آپ پیشن گوئی کرتے ہیں، آپ طوفان کی پیشن گوئی کرتے ہیں، سمندر میں آپ کے جو جہاز چلتے ہیں وہ کوئی خبریں دیکھ کر یا آنکھ سے دیکھ کے تو نہیں چلتے، وہ آپ کی سمندروں کی لو ٹائڈ ہائی ٹائڈ ان کی جو سمندر کی کنڈیشن ہوتی ہیں، اسی طرح آپ کے ایروپلینز ہیں یہ سارے کے سارے ان کا پریڈکشنز اور ان کیلکولیشنز پہ چلتے ہیں. لیکن یہ بات درست ہے کہ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ٹیکنالوجی کی جگہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ انسان کا عمل دخل بھی تو ہے. بالکل انٹائر کمیٹی ٹیکنالوجی کی موجودگی سے کہیں مائنس نہیں ہوتی ہے. بالکل ان کی موجودگی، ان کا اعلان پاکستان کے لیے پاکستان میں کہیں نہیں کرے کہ کہا کہ اعلان وہ کریں گے. ٹھیک ہے سر، لیکن ٹھیک ہے جھگڑا جی غلط ہے. بالکل. بہت شکریہ خواجہ اظہار الحسن صاحب، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.